نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کا یورپی یونین خارجہ امور کی سربراہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کاجا کالاس نے اسلام آباد ایم او یو پر پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ حالیہ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر تحفظات اور تشویش کا اظہار۔ اسحاق ڈار نے مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار کا بحرین کے وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ بحرینی وزیر خارجہ کی اسلام آباد ایم او یو پر دستخط پر اسحاق ڈار کو مبارکباد۔ علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ جلد پاکستان کا دورہ کرنے کا اعلان۔ سندھ اسمبلی میں ہر زبان بولنے والے افراد موجود ہیں۔ صوبے کی ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا صوبائی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا سندھ اسمبلی میں اس سال ریکارڈ 143 ارکان نے بات چیت کی۔ اپوزیشن اور صحافیوں کو دیگر اسمبلیوں کی نسبت زیادہ حقوق حاصل ہیں۔ سندھ اسمبلی جمہوری روایات پر گامزن ہے۔ سندھ کے مسائل پر ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں، لیکن پیپلز پارٹی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی صدر مملکت اور چیئرمین سینٹ کے عہدوں سے استعفیٰ دے۔ ایم کیو ایم بھی اپنی دونوں وفاقی وزارتوں سے استعفیٰ دے گی۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا ایوان میں اظہار خیال۔ کہا پیپلز پارٹی کے 2 صوبوں میں گورنر ہیں۔ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت میں رہ کر خوب مزے لے رہی ہے۔ وفاقی بجٹ منظور کرنے میں پی 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 نے نون لیگ کا ساتھ دیا۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ نے 138 سالہ تاریخ میں کارگو ہینڈلنگ کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری نے بتایا کہ کے پی ٹی نے 5,40,85,000 ٹن کارگو ہینڈلنگ کا سابقہ ریکارڈ عبور کر لیا۔ کارگو ہینڈلنگ کا نیا ریکارڈ بحری شعبے کی ترقی کا واضح ثبوت ہے۔ پاکستان کو خطے کا مضبوط بحری و تجارتی مرکز بنانے کے لیے اصلاحات جاری ہیں۔ بندرگاہوں کی جدید خطوط پر ترقی اور توسیع کے لیے اقدامات تیز کر دیے گئے ہیں۔ وزیر بحری امور کا کہنا تھا کہ سرمایہ کاری، لاجسٹک اور بندرگاہی نظام کی بہتری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ چیئرمین کے پی ٹی، افسران اور ملازمین کی محنت اور پیشہ ورانہ صلاحیتیں قابل تحسین ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کی پیٹرولیم نرخ کم نہ کرنے پر وفاق پر شدید تنقید۔ صوبائی وزیر اطلاعات شفیع جان نے کہا کہ 17 نشستوں والی حکومت پیٹرول اور ڈیزل پر بھاری لیوی ٹیکس کے ذریعے عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال رہی ہے۔ وفاقی حکومت کی نااہلی اور ناقص معاشی پالیسیوں کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں۔ شفیع جان کا کہنا تھا کہ عوامی مینڈیٹ سے محروم حکومت کو عوام کی مشکلات اور معاشی پریشانیوں کا احساس نہیں۔ مہنگے پیٹرول اور ڈیزل اور مہنگائی کے باعث عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ وفاقی حکومت کے پاس کوئی معاشی ایجنڈا نہیں۔ سوال اٹھایا کیا یہی تجربے کار وفاقی ٹیم کی کارکردگی ہے؟ صوبائی وزیر کا پیٹرولیم قیمتوں میں نمایاں کمی کا مطالبہ۔ خیبر پختونخوا پولیس یونیفارم میں تبدیلی 1 جولائی سے سیاہ بیلٹ اور سیاہ جوتے لازمی قرار۔ سٹینڈنگ آرڈر نمبر کی روشنی میں پولیس یونیفارم میں جزوی تبدیلی کی گئی۔ ڈی ایس پی، اے ایس پی اور اوپر کے افسران سیاہ بیلٹ اور سیاہ جوتے پہننے کے پابند ہوں گے۔ احکامات پر عمل درآمد کے لیے اعلامیہ تمام دفاتر کو ارسال۔ اور پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت بڑھانے کے لیے اہم پیش رفت۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دونوں ممالک میں تفتان بارڈر ریلوے اسٹیشن سے تجارت ہوگی۔ تفتان ریلوے اسٹیشن پر لوڈنگ، ان لوڈنگ، کسٹمز کلیئرنس اور درآمد و برآمد کی تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اقدام سے 2 طرفہ تجارت کو فروغ ملنے کی امید ہے۔ فیصلے نقل و حمل آسان اور اخراجات بھی کم ہوں گے۔ قانونی تجارت میں اضافہ بھی متوقع۔ فیصلہ ایران اور پاکستان کے ریلوے حکام کے درمیان ہونے والے رابطے کے بعد کیا گیا۔ دونوں ممالک 2 طرفہ تجارت $5 ارب تک بڑھانے کے لیے پرعزم۔
مشرق وسطی میں کشیدگی دوبارہ بڑھ گئی۔ امریکی فوج کا پھر ایران پر حملہ، فضائی دفاع، ڈرون مراکز، بارودی سرنگیں بچھانے والی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ سینٹ کام کے مطابق کارروائیاں پاناما کے پرچم بردار آئل ٹینکرز پر مبینہ ایرانی ڈرون حملے کے بعد کی گئیں۔ ایران کو جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کا موقع دیا، اس نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی۔ ایران کے امریکی حملوں کے جواب میں بحرین اور کویت میں امریکی تنصیبات پر حملے، 8 اہم تنصیبات تباہ کرنے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق خطے میں موجود امریکی فوجی اڈے جہنم کا سامنا کریں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں، امریکہ نے جنوبی ساحل پر چند تنصیبات پر حملے کیے، یہ مفاہمتی یادداشت میں طے شدہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہیں۔ وعدہ خلافی امریکی حکومت کی فطرت میں شامل ہے۔ تہران نے سبق نہ سیکھا تو اسلامی جمہوریہ ایران کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ صدر ٹرمپ کی ایران کو مزید سخت فوجی کارروائی کی دھمکی، کہا کہ جنگ بندی معاہدے کی مبینہ خلاف ورزی پر ایران کے میزائل اور ڈرون مراکز کے علاوہ ساحلی ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ جب ہمارے لیے مزید تحمل سے کام لینا ممکن نہ رہے اور ہمیں وہ کارروائی فوجی طور پر مکمل کرنا پڑے جس کا ہم نے کامیابی سے آغاز کیا تھا۔ آبِ ہرمز آئندہ 30 روز تک ایران کی نگرانی میں رہے گی۔ امریکی حملے آبی گزرگاہ کی بحالی میں رکاوٹ ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے عراقی ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا لبنان ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت کا اہم حصہ ہے۔ ایران کی حمایت کرنے پر عراقی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ عراقی وزیر خارجہ فواد حسین نے کہا، امریکہ ایران جنگ پورے خطے کے لیے نقصان دہ ہے۔ جنگ ختم اور آبِ ہرمز کو کھلا رہنا چاہیے۔ خطے کو محفوظ رکھنے کے لیے تمام ممالک کو کام کرنا ہوگا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت مثبت اقدام ہے۔ عراق نے ایران پر امریکی اور اسرائیلی جارحیت کی ہمیشہ مخالفت کی۔ میناب اسکول کے جنگی مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ ایران کے خلاف امریکی اسرائیلی جنگی جرائم کا مقدمہ لڑا جائے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کا عدالتی فیصلے پر پیغام، کہا شہید رہبر کی ہدایت پر عمل عدلیہ کی کامیابی کی کنجی ہے۔ عدلیہ کی کامیابی سے عوام کا نظام پر اعتماد مزید مضبوط ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یورپی یونین خارجہ امور کے سربراہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کاجا کلاس نے اسلام آباد MOU پر پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ حالیہ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر تحفظات اور تشویش کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے مشرق وسطی میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار کا بحرین کے وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ بحرینی وزیر خارجہ کی اسلام آباد MOU پر دستخط پر اسحاق ڈار کو مبارکباد۔ علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ جلد پاکستان کا دورہ کرنے کا اعلان۔ کراچی میں سندھ رینجرز کے کیمپ پر جماعت الحرار کا حملہ ناکام، 3 دہشت گرد ہلاک، 1 افغان دہشت گرد زخمی حالت میں گرفتار۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں رینجرز کے 3 جوان مادر وطن پر قربان۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شہداء کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار، کہا قوم کی حفاظت کے لیے یہ قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط بناتی ہیں۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم، کہا قوم دہشت گردی کے خلاف فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا دہشت گردوں سے سینہ سپر سیکورٹی فورسز کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ سندھ اسمبلی میں ہر زبان بولنے والے افراد موجود ہیں۔ صوبے کی ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا صوبائی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا سندھ اسمبلی میں اس سال ریکارڈ 143 ارکان نے بات کی۔ اپوزیشن اور صحافیوں کو دیگر اسمبلیوں کی نسبت زیادہ حقوق حاصل ہیں۔ سندھ اسمبلی جمہوری روایات پر گامزن ہے۔ سندھ کے مسائل پر ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں، لیکن پیپلز پارٹی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی صدر مملکت اور چیئرمین سینٹ کے عہدوں سے استعفیٰ دے۔ MKM بھی اپنی دونوں وفاقی وزارتوں سے استعفیٰ دے گی۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا ایوان میں اظہار خیال، کہا کہ پیپلز پارٹی کے 2 صوبوں میں گورنر ہیں۔ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت میں رہ کر خوب مزے لے رہی ہے۔ وفاقی بجٹ منظور کرنے میں PP نے نون لیگ کا ساتھ دیا۔
بین الاقوامی منڈی سے کم قیمت پر پیٹرول دیا، 160 روپے تک کمی عوام کو منتقل کر چکے وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا دعویٰ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عالمی منڈی میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت جنگ شروع ہونے والی سطح سے اوپر ہے۔ قیمت جیسے ہی $76 کی سطح پر آئے گی عوام کو ریلیف دیں گے۔ ایران گیس پائپ لائن منصوبہ پیرس کی عدالت میں ہے، ایرانی بھائیوں سے مل کر معاملات حل کریں گے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت بڑھانے کے لیے اہم پیش رفت۔ دونوں ممالک میں تفتان بارڈر ریلوے اسٹیشن سے تجارت ہوگی۔ تفتان ریلوے اسٹیشن پر لوڈنگ، ان لوڈنگ، کسٹمز کلیئرنس اور درآمد و برآمد کی تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اقدام سے دو طرفہ تجارت کو فروغ ملنے کی امید۔ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں 35 امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیے۔ 12 نشستوں پر فیصلہ مؤخر۔ چودھری یاسین 2 حلقوں سے امیدوار۔ سردار تنویر الیاس کی ٹکٹ کا فیصلہ رک گیا۔ JUI سے اتحاد کے باعث 2 نشستیں خالی چھوڑنے کا فیصلہ۔ حالیہ شمولیت اختیار کرنے والے کئی رہنموں کو بھی ٹکٹ نہ مل سکے۔ مہاجرین کی اہم نشست پر عبدالسلام بٹ کو پارٹی ٹکٹ جاری نہ ہو سکا۔ علی شان سونی کو بھی ٹکٹ نہ مل سکا۔ بلوچستان کے ضلع مستونگ کے علاقے دشت میں دل خراش واقعہ۔ راستہ بھٹکنے والے خاندان کی گاڑی پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ۔ کراچی کا علی مرتضیٰ جام بحق، اہلیہ شدید زخمی۔ 2 کمسن بچیاں معجزانہ طور پر محفوظ رہیں۔ سیاحت کی غرض سے کوئٹہ آئی فیملی واپس کراچی جا رہی تھی۔ گوگل میپ کی غلط رہنمائی پر دشت کے علاقے کھن پہنچ گئی۔ بچ جانے والی خوفزدہ کمسن بچیوں کی تصویر نے دل دہلا دیے۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ حملہ آوروں کی تلاش جاری۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کہتے ہیں واقعے کی تحقیقات جاری ہیں، ملزمان سزا سے نہیں بچ سکیں گے۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ کی 138 سالہ تاریخ میں کارگو ہینڈلنگ کا نیا ریکارڈ قائم۔ KPT نے 5,46,85,000 ٹن کارگو ہینڈلنگ کا سابقہ ریکارڈ عبور کر لیا۔ وزیر بحری امور جنید انور چودھری کہتے ہیں کارگو ہینڈلنگ کا نیا ریکارڈ بحری شعبے کی ترقی کا واضح ثبوت ہے۔ بندرگاہوں کو جدید خطوط پر ترقی اور توسیع کے لیے اقدامات تیز کرنے ہیں۔ آج سے 3 جولائی تک وقفے سے پری مونسون بارشوں کی پیشگوئی۔ NDMA نے شمالی علاقوں میں گلیشیئرز کے تیزی سے پگھلنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کی سطح اچانک بلند ہونے کا امکان۔ گلیشیائی جھیلیں پھٹنے، اچانک سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خطرہ۔ وینزویلا میں قیامت خیز زلزلے سے اموات کی تعداد 1430 ہو گئی۔ 4000 سے زائد افراد زخمی، درجنوں کی حالت تشویشناک۔ 50,000 افراد لاپتہ، جبکہ ملبے تلے دبے لوگوں کا نکالنے کا عمل جاری۔ متعدد رہائشی اور کمرشل عمارتیں زمین بوس۔ مرکزی بین الاقوامی ایئرپورٹ شدید نقصان کے باعث بند۔ ٹرین سروس معطل۔ امریکہ کا متاثرین کے لیے $150 ملین فراہم کرنے کا وعدہ۔